جو کائنات کو اوقات بخشتے ہیں ان کا نام بڑا ہونا چاہیے. تو بس بسم اللہ تشریف رکھیں. جی حضور. اچھا اچھا آپ بھی آپ اچھا آپ کا نام دونوں وسیم ہے. اچھا ماشاء اللہ. وسیم کے نام کا مطلب پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ خوبصورت ایسا حسن جو ماند نہ پڑے، جس پہ کوئی فرق نہ آئے موسم کا، حالات کا، کسی. یہ لقب ہے اصل میں وسیم سرکار ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا یہ لقب ہے، مطلب ہے وسیم بھی یہی ہے، جمیل بھی یہی ہے. تو باقی تو مخلوق پہ آہستہ آہستہ سن کے ساتھ ساتھ اثر پڑتا ہے، لیکن یہ ذوات مقدسہ یہ ہمیشہ چمکتے ہوئے انوار سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو خزانے بھی ملتے ہیں، لوگوں کو دولتیں بھی ملتی ہیں، بڑا کچھ ملتا ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یوسف صاحب، ہم لوگ دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں، مطلب اس زمین پہ جہاں رہتے ہیں، یہاں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں دولت اس چیز کو جس کے ذریعے ہم اپنا ایک فیوچر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لاکھ ہے تو کروڑ، کروڑ ہے تو 10 کروڑ، 10 کروڑ ہے تو 50 کروڑ. پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سنبھال کے، چھپا کے، اور بینکوں میں سیو کر کے بیوی تک کو نہیں بتاتے کہ بھی ہمارے پاس سیونگ کتنی ہے، کسی کو نہیں بتاتے. یعنی کوشش ہوتی ہے بڑھائے جائیں، اور ہم اس کو خزانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یقین جانیے اس مقدس گھرانے نے خزانے کی بڑی تعریف فرمائی. یہ خزانہ نہیں، خزانہ اصل میں یہ آل محمد ہیں. جس کو مل جائیں وہ مالدار ہے، وہ امیر ہے، کیونکہ ان کے پاس امیر ہے. تو یہ ملتا کسی کو. ہاں زبانی دعویٰ اور ہے، خزانے کو سنبھالنا اور اس کی حقیقت کو پرکھ کے اس کے معیار پہ چلنا اور ہے. اور وہ صاحبان عقل و شعور ہیں جو خزانے کو سنبھال لیتے ہیں. میں دنیا کی بات کر رہا تھا، ہم پیسوں کو، سونے کو، چیزوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. اس میں ہمیں چار نظر آ رہا ہوتا ہے. کل کو ہمارے کام آئے گا، سونا کام آئے گا، کل کو پیسہ کام آئے گا، پھر کل کو کام آئے گا. یقین جانیے کسی چیز نے کام نہیں آنا. ہم سمجھ رہے ہوتے پیسہ کام آئے گا، پیسہ کام نہیں آتا. سونا کسی کی نہیں آیا. قارون خالی ہاتھ گیا دنیا سے، کس کے کام آیا؟ کوئی چیز کسی کے کام نہیں ہے. اگر کام آئے ہیں تو یہ آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے سامنے میں بار حضور بیٹا آپ بھی ادھر آ جاؤ. آپ کا تعارف نہیں لیا حضور. اچھا حضور آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا ڈی جی خان سے ہیں. اچھا چلو باقیوں کا تو ہو گیا میرا تعارف. خزانے میں بات کر رہا تھا، تھوڑا سا اس کو اور کھول کے. مالک نے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ پہچانا جاؤں. تو خزانے کی جو پہچان ہے وہی اصل میں خزانہ ہے. ہر دور میں صاحبان عقل و شعور نے اس خزانے کو اتنا حاصل کر لیا، خزانہ بھی کہنے لگا یہ ہمارے ہیں. اتنا حاصل کر لیا. باقیوں نے اپنے لیے، مطلب فار دا ٹائم بینگ، اپنی آسائشوں کے لیے، مرنے کے بعد ان کے ذریعے بخشش کے لیے اس خزانے کے ساتھ پیار کیا. ان کے لواء الحمد کے ذریعے، یا ان لواء الحمد کے نیچے سے گزرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ ہماری ضمانت دیتے. اکثر لوگوں نے میجورٹی خزانے کو اس طرح استعمال کیا. لیکن صاحبان عقل و شعور بھی تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. انہوں نے اس خزانے کی قدر کی، اور جنہوں نے خزانے کی قدر کی، خزانے نے پھر ان کو اپنا کہا. اور جن کو انہوں نے اپنا کہا، آپ یقین کیجئے کائنات میں وہی لوگ ہیں جن کو قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں. ویسے تو ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایھا الذین، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان. نہیں، صاحبان ایمان یہ ہیں جنہوں نے خزانے کی قدر کی، خزانے کی اہمیت کو محسوس کیا. کیا خوبصورت، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان.
یہ ایک چھوٹا مقام پروردگار قرآن میں ان کو نہیں دے رہا، بہت بڑا مقام دے رہا ہے. اور پھر اپنے حبیب کو جب صاحبان ایمان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو. یہاں اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کو مخلوق تک پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے. شاید لوگ صرف حافظ اور قاری بن کے قرآن کو نہ چومتے اور پڑھتے رہیں، بلکہ محسوس کریں یہ حبیب بھی تب سے ہے جب سے کوئی تھا. اس لیے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا خدا وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد. اس کا مطلب جب نوح کی کشتی تیار ہوئی پھر بھی اس کا حبیب تھا. ابراہیم آگ میں تب بھی اس کا حبیب تھا. یہ حبیب تب سے ہے، بلکہ شاید تب بھی نہ ہو جب سے محمد ہے. یہ تب بھی نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم، شہنشاہ معظم کی ذات گرامی قدر. تو ایک تو پروردگار نے اپنے حبیب کا مقام مخلوق کو جتنا مخلوق کی سمجھ میں آنا تھا اتنا بتایا، سارا نہیں بتایا. پھر محبوب سے محبت کرنے والے سچے عاشقوں کا مقام، جنہوں نے خزانے کو پہچان لیا، ان کا مقام خدا نے آشکار کیا. اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علی نے فرمایا تھا میرے شیعہ کامیاب ہے. مولا حسین نے تو ایک اور ڈگری دے ڈالی، وہ ایسی ڈگری السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. یہ وہ ڈگری ہے جنہوں نے خزانے کی قدر کی ہے. کتنی بڑی قدر کی کہ اے اللہ کے ولیو، وہ کہہ رہا ہے جس کے بابا کی ولایت پہ لوگ لڑ رہے ہیں، وہ ولی گر کہہ رہے تم ہمارے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ ولی تھے یا نہیں تھے، کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے. میں تو یہ دیکھو جنہوں نے خزانے کی پہچان کی ہم تو ان کو ولی بنا رہے ہیں، ہم ان کو مقام و مرتبہ عطا کر رہے ہیں. تو یہ مقام و مرتبہ عطا کرنے والی ذات مقدسہ کرم فرماتے ہیں. خزانہ جس دور میں جو بھی سمجھ جائے اور سنبھال لے، پہرا دے، اس کو مقام عطا کرتی ہیں. اور یوسف صاحب بن مانگے دیتے ہیں. باقیوں کو مانگنا پڑتا ہے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا اگلے سال یہ چاہیے، مولا اگلے مہینے یہ چاہیے. خزانے والے جو خزانہ جنہوں نے سنبھال لیا اور سمجھ گئے، وہ نہیں کہتے مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں 10 کی دئی تین کی چاہیے دئی، حکم کر. اب ہمارے لیے چونکہ جس دور میں ہم بیٹھے ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کا کوئی قدر مطلب یہ نہ سمجھے کہ سید نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے، بس ہم نے ایک ہی خزانہ سنبھالنا ہے. نہیں، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، نوکری کاروبار سارے کام کرنے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے گا اپنے لیے نہیں، اس خزانے کے لیے ہے. لاکھ ہو، کروڑ ہو، 10 کروڑ، اپنے لیے نہیں، پیچھوں والوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، بڑا کمال واقعہ ہے. کبھی کبھی یوسف صاحب ممبر پہ پڑھتا ہوں جہاں کوئی مجمع مجھے ایسا ملے کہ جو قدردان ہوں. قاسم بن اولا ایک شخصیت ہے، بڑی کمال شخصیت ہے. وسیم صاحب بڑی کمال شخصیت ہے. شیعوں میں ان کا شمار ہے، عارفوں میں ان کا شمار ہے، عاشقوں میں ان کا شمار ہے. یہی وجہ ہے آج محفل آل محمد کی بیٹھ کے کر رہے ہیں، تذکرہ عاشق کا ہو رہا ہے. یہ کمال ہے جی. سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ غیبت کا واقعہ ہے، بادشاہ کی غیبت کا. لوگ تو کہتے ہیں سرکار سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہم سرکار سے ملاقات کر سکیں. اور سرکار نے خود منع فرمایا جو میرے ظہور تک کوئی میری ملاقات کا یا میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلاؤ. اس حدیث کے پیچھے بھی راز ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ چاہنے والے، یہ پیار بادشاہ سے کرنے والوں میں سے ہے. اس کے پاس شہزادہ صاحب و زمان کی طرف سے ملاقات کا ایک طویل سلسلہ کسی نہ کسی حوالے سے جاری رہتا ہے. ہوا یوں، اس کی ایج ہو گئی 80 سال. عشق اتنا کمال ہے کہ یہ سرکار کے بغیر اپنی زندگی کو ادھورا سمجھتا ہے. سرکار کے بغیر جینا اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے. کوئی نہ کوئی یوسف صاحب خط، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی قاصد کے ذریعے اس تک آتا رہتا ہے. 80 سال ایج ہے. اور ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا، 1 مہینہ ہو گیا
زمانے کے امام کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا، اور اس نے اپنے آپ ہی ذاکر صاحب حساب لگایا کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، سرکار کی طرف سے پیغام نہیں آیا، کوئی میں کوتاہی کر بیٹھا ہوں، کوئی ایسی کام کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے نمائندے نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ اگر ان کی خاص توجہ ہوتی تو یقیناً ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام مجھ تک ملتا رہتا۔ یہ عارفوں کی بہت کمال سوچ ہوتی ہے سادات، بہت کمال سوچ ہے۔ جس سرکار کی، میں نے تو لندن اہل بیت ٹی وی پہ جو بیٹھ کے کہا، اگر سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرش شریف کی توجہ بندے پہ ہو، بندہ گناہ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا، یہ میں نے کہاں سے اخذ کی بات؟ ویسے تو روحانی اور پریکٹیکل لوگوں کی روحانیت پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر بینیت کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے میں نے ایک وہ بات جس کے ذریعے میں نے اخذ کی وہ بھی کر دیا۔ معصوم سے پوچھ، یہ پرندہ کب شکار ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہم پہ درود بھیجنا چھوڑ دے۔ جب ہم پہ درود نہیں بھیجتے تو یہ شکار ہو جاتا ہے، یہ پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی ڈیوٹی ہے اس مخلوق کی کہ یہ اس گھر پہ درود پڑھتی ہے، اگر نہ پڑھے تو گئی۔ اس کا مطلب ہے آج بھی اگر ہم اپنی زبانوں پہ مسلسل درود کا ذکر جاری رکھیں تو ہم شیطان کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک بہترین کلیے سے کلیہ نکلا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 116، بس مختصر کروں، باقی طویلے تک اگلی بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں، 5-7 منٹ گفتگو کروں گا، اس کے بعد میری خواہش ہوگی کہ آپ امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر پہ مجھ سے سوال کریں، تاکہ تھوڑی سی محفل ہماری اور زیادہ سرکار کے حوالے سے اس مقام پہ پہنچ جائے جس مقصد کے لیے آپ امام کا صدقہ یہاں بلائے گئے ہو اور میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے بٹھایا گیا ہوں۔ 116 سال کا سن جب یہ دنیا سے گیا، لو جی اس کے بعد سرکار کا کوئی نہ کوئی اس کے پاس پیغام آ گیا۔ 116 سال پھر وقت گزرتا رہا۔ مختصر یہ ہے سادات و مومنین، دنیا سے جانے سے 40 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، دنیا سے 40 دن پہلے اور اس سے 1 مہینہ پہلے، اس کو سمجھ، دن پہلے جب ان کی ایج ہے، 2 مہینے 1 مہینہ پہلے سرکار کی طرف سے پھر کوئی پیغام نہ آیا، پھر یہ پشیمان ہے، پتہ نہیں میں نے کسی کی غیبت نہ کر دی ہو، کسی کا گلہ نہ کر دیا ہو۔ امام کو یہ چیزیں تو ناپسند ہے نا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا گلہ کرنا، کسی کی بدخوئی کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کی کسی چیز پہ نظر رکھنا، کسی کی عورت پہ نظر رکھنا، یہ امام کو ناپسند ہے، امام لائک نہیں کرتے۔ اور ان چیزوں پہ قابو پا لیا جائے تو میرا خیال ہے کیا بات ہے۔ بہرحال ویسے بات سے بات نکلی، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ اگلی بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ نہیں آیا کوئی پیغام امام کی طرف سے، اس کے بعد اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کا تقریباً کوئی 80 سال سے لکھا ہے صاحب خطاب نے، اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے نظر آنا یا نظر نہ آنا دلیل معرفت نہیں ہے، دلیل معرفت یہ ہے دل کی آنکھ کا کھلا ہونا، ظاہر کی آنکھ کا کھلا ہونا یا بند ہونا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بھئی جو ظاہر کی آنکھ کھلی ہے دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں، دل کی آنکھ کا کھلا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس ضمن میں آل محمد کے مکتب میں ایک خوبصورت واقعہ بھی موجود ہے۔ ابو ہارون مکی، چھٹے لال ولایت، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، جب سب ظاہری نابینا ہیں، نظر نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے، تو کسی نے کہا امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، کسی نے کہا آئے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ سامنے، اس کا امتحان لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ کہا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں وہ کھڑے۔ تو دل کی آنکھ کا کھلنا بڑا ضروری ہے، بلکہ دعا مانگا کرو اپنی وقت کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائے، اپنے جملہ معمولات میں صبح اٹھتے دوپہر کو دل کی آنکھیں کھول لے، خالق دل کی آنکھیں کھول دے، خالق، کیونکہ بابا اس کے پیچھے ایک ذاکر صاحب راز ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ جو دنیا میں دل کا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ ظاہر کی آنکھ کا نہیں کہا گیا،
دنیا میں دل کا جو اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو پہچان کے اس کی قدر کی ہے، انہوں نے دل کی آنکھیں کھولی. یہ وہی ہیں شیعہ جن کی دل کی آنکھیں کھول دے، یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. ایک مشکل بات کروں، یہ تو نہیں کہو کہ سید نے اپنے پاس بلا کے ہمارے ساتھ ایسی بات کر دی. بھائی میرا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا ایک محبت سے ایک چھوٹا سا میسج ہے. اس وقت تک اس وقت زمین پہ رہنے والا بندہ شیعہ نہ کروائے جب تک امام نہ کہے تو میرا ہے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو پھر ناراض نہ ہوئیے گا. میرے دل کی بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں آج کر، جب تک سردار نہ کہیں تو میرا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے، وہ بھی تو کہیں نہیں تو بھی ہمارا ہے. اور وہ کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں نہ کہ حضور آپ کسی چیز کو عشق حاصل کرنا چاہیں وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو کیا خیال ہے اگر ہم امام کو منانا چاہیں یا مولا کے قریب ہونا چاہیں یا مولا کی زبان اقدس سے اپنے لیے کوئی جملہ کہلوانا چاہیں تو نہیں کہیں گے؟ وہ یقین کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے، کرم اور خیر فرمائیں گے. ہوا یہ 80 سال کی نظر آنا بند ہو گیا. 116 سے گئے، 116 سال میں ایک مہینہ کوئی سندیسہ، کوئی پریشان تھے. جاؤں بڑی بات ہے یزد صاحب، جہاں سے آئے ہم تو اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ادا کرنے سے پہلے نہیں بولتے، پہلے تولو پھر بولو. ہر جملہ جو زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں نا ان کو یہی ہوتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا. میں نے تو ایسے عاشق دیکھے علی رضا جو چلتے ہوئے زمین پہ نگاہ کرتے ہیں کوئی چوٹی ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز ہمارے پاؤں آ کے ماری نہ جائے جس کا حساب خدا کی بارگاہ میں دے ہی نہ سکیں. ایسے ایسے لوگ ہیں. تو بولنے سے پہلے وہ حضور تولتے ہیں. تو اور جب بول بیٹھتے ہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر معافی توبہ اور یہ بارگاہ عادیت میں عرض کرتے ہیں. تو خیر جب پڑ جائے تو پھر یعنی ان کا اگلا دن اس سے بہتر ہوتا ہے. میں بارے میں وشال بھائی میں معصوم کا فرمان رات بیٹھا پڑھ رہا تھا، ان سے پوچھا کہ مولا ہو جاتی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے جب تو صدق دل سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرے تو خدا کہتے ہیں میں نے تجھے ایسے کر دیا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں، بڑا کرم ہے. لیکن ہو صدق دل کی توبہ. میں نے اسی فرمان سے مجھے آج بھی یاد ہے یہ صاحب وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں تو کسی نے کہا شاہ جی کیسے پتہ چلے ہمیں توبہ مل گئی ہے؟ میں نے کہا جب تیرا دوبارہ اس گناہ پہ دل نہ کرے تو سمجھ لینا تیری توبہ ہو گئی ہے. جو یہ غلطی ہو گئی ہے معافی کا. اچھا معافی بھی شیخ صاحب بندہ مرد بن کے مانگے. مرد ایسے شکل و صورت اور یہ کیفیات والا مرد نہیں ہوتا. مرد کی تعریف جب میں نے پڑھی ہے تو وہ ہوتا ہے جو عہد کر کے ڈٹا رہے. یہ نہیں آج عہد کیا کل پھر چینج کر دیا پرسوں پھر چینج کر دیا چلو کوئی نہیں پھر کر لیں گے، نہیں. اور جو عہد کر کے پھر جائے وہ مرد نہیں. اور اگر عورت عہد کر کے کھڑی رہے تو وہ مرد ہے. یہ مرد کی نشانی ہے. عہد کیا وعدہ کیا تو اس پہ پہرا دو، ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. آپ لوگ نفس نے پھر مجبور کیا اور آپ نے پھر کوئی ایسی غلطی کر ڈالی جس کے بعد آپ کو اندر سے ضمیر کی آواز نے بار بار دیکھا میں کہتا تھا نہ کر، دیکھا تو نہیں. یعنی وہ شرمندگی عادی ہو جائے کسی غلط کاری کا، نفس شیخ صاحب ضمیر پھر دب جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. شیخ صاحب معصومین کے جتنے بھی میں نے فرامین پڑھے ہیں نا، اکثر فرامین میں معصوم بار بار چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ حرام سے بچ جائیں، لوگ گناہ سے بچ جائیں، لوگ پاکیزہ ہو جائیں، لوگ غیبتیں چھوڑ دیں، گلے چھوڑ دیں، لوگ حرام کاریاں، لوگ کسی کی مال چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں. میں سوچتا
آپ ایسا چاہ رہے ہیں تو کوئی راز تو ہے۔ ہم چاہتے ہیں جب بندے غیبتیں چھوڑیں گے، گلے چھوڑیں گے، حرام کاریاں چھوڑیں گے، غلط کام چھوڑیں گے، ناپ تول میں کمی جو کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں گے، مطلب ہر وہ کام چھوڑ دیں جسے ہم منع کر رہے ہیں، تو یہ پھر ہمارے سامنے محشر کے دن سرخرو ہونے والوں میں شمار ہوں گے۔ ہم کہہ سکیں ہمارے بھی عاشق ہیں جس کے لیے تو نے زمین پہ بھیجا تھا، دیکھ یہ ہمارے عاشق، اور یقین سرکار کے ناصر ہیں، سے نہیں آنے، اوپر سے بلانے ہوتے تو 61 ہجری 10 محرم سے آئی تھی۔ یزیدیوں کا اگر تختہ الٹنا ہوتا تو مشکل نہیں تھا، اجازت مانگتے رہے، 16 میل پہ جگہ ملی تھی، جگہ ہی نہیں تھی، تختہ الٹنا ہوتا تو مشکل نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ یہیں سے صاحب زمان کے ناصر اور کنیزوں نے تیار ہونے۔ بس میں نے یہ بار بار آپ کو مرد کی مثال اس لیے سمجھائی ہے، عہد کرو اپنے مولا کے لیے، مضبوط رہو اپنے مولا کے لیے، اپنے آپ کو یقین کی منزل پہ رکھو اپنے مولا کے لیے، اس چیز کو تھام کے رکھو، پھر خدا جانتے مرد ہی تم ہو۔ اچھا، بات کا رخ کہیں مڑ نہ جائے، میں مختصر عرض کروں۔ جب سرکار کی طرف سے کوئی، میں عرض کر رہا تھا کہ سوچتے ہیں صاحبان معرفت، ذاکر صاحب سوچتے ہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے پریشانی لگی ہے، کوئی ٹینشن لگی ہے، لگتا ہے میرے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب یہاں کسی بندے نے، میں نے سید ایک بندے کے سامنے بات کی تو وہ بندہ کہتا ہے خدا ہی بندوں کو اس کیفیت سے گزارتا ہے۔ میں نے کہا یار باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں باپ کی بھی کیا بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں باپ کی سنا کوئی برائی کچھ ہوئی ہے؟ کہ لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھنا، قرآن میں کہا گیا ہے اے میرا رب میرے ان 2 ربوں پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن پہ مجھ پہ۔ اس کا مطلب اس خدا کا زمین پہ چلتا پھرتا تیرا باپ اور تیری ماں ایک عکس ہے، ایک روپ ہے۔ اگر عکس روپ ہے تو بس پھر یہی سوچ کے میری اس بات کو سوچتے رہنا کہ لگے کیا؟ میں نے کہا دیکھنا باپ کسی تکلیف میں اولاد کو ڈالتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، باپ تو خود دکھ برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے، بہترین سے بہترین، کمال سے کمال۔ میں نے کہا اگر ایک دنیا کا باپ اولاد کے لیے اتنا اچھا سوچتا ہے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو جو باپوں کا بھی رب ہے، اس کا مطلب بندے کے ہاتھوں کی کمائی شیخ صاحب اس کے آگے آتی ہے۔ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے نا، یہاں مجھے پھر معصوم کا فرمان یاد آ گیا، 7ویں لال ولایت مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کا ایک فرمان ذیشان ہے، اچھا درود پڑھا میں ممبر پہ کہتا ہوں، پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ آل محمد یا وعجل فرجہم، اس طرح پڑھا کرو، غیبت پہ حکم ہے، تو اس طرح درود پڑھے گا خدا اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک صاحب زمان کی زیارت نہ ہو جائے۔ اللہم لو جی کہیں ہم اور نہ چلے جائیں، بات کو میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وشال بھائی قاسم بن الائق مہینے کام آیا تو یہ سوچ میں پڑ کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، امام کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا۔ اسی چیز نے اس کو مجبور کیا کہ آنسوؤں کا سہارا لے کر زمانے کے امام کو راضی کر، کیونکہ وہ زمین پر اللہ کی طرف سے سری اور رضا ہے۔ جانتے ہو سری اور رضا جلدی راضی ہونے والا، جلدی راضی ہو، زمین پر وہ سری اور رضا ہیں تو راضی کر۔ مختصر ہوا یہ گریہ کر رہے، منا رہے ذاکر صاحب، اچانک آنکھیں اس کی ظاہری بند ہے، میں نے آپ کو بتایا نا ظاہری نظر نہیں آتا ان کو، اچانک اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے، بڑے بیٹے کو، علی بیٹا مجھے امام زمانہ کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا یہاں دروازے پہ دیکھ سرکار کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو بچہ دروازے پہ گیا تو دیکھا ایک مناسب درمیانہ کندھے، یوسف صاحب کندھے پہ ایک چمڑے کا تھیلا ہے، تو دروازے پہ آگے کہتے ہیں قاسم بن اللہ کا گھر یہی ہے؟ تو اب خدا جانتا ہے ان کو کس نے بتایا یہ قاسم بن اللہ کا گھر ہے، کس نے بتایا یہ قاسم بن اللہ کا گھر ہے؟ بھائی جن کی سواریاں
कायनात शनास हों, उनके आशिकों की क्या ही बात है, उनके आरिफों की क्या ही बात है। पहचान मार्फत तो हमें नहीं है, लेकिन आशिक बन गए तो कमाल मार्फत और खैर। मैं वापस आऊँ। कासिम बिन उल्लाह का घर, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आइए। अंदर ले आए। बच्चा कहते हैं, अली कहते हैं, बड़ा बेटा कहते हैं आप कौन हैं? वो कहते हैं मैं साहिब ज़मान का कासिद हूँ, अच्छा ज़माना का कासिद हूँ। कासिम बिन उल्लाह से मुलाकात करनी है। कहा आइए। अंदर कासिम बिन उल्लाह अपने एक अहले सुन्नत दोस्त, नाम तारीख ने अब्दुर्रहमान लिखा है, उसके साथ बैठ के महव गुफ्तगू हैं और इनकी खुशबू को वो महसूस कर चुके हैं। जो ही आए, खड़े होके कासिम बिन उल्लाह ने इस्तकबाल किया, मेरा सलाम आप पर। मैंने कहा कासिम हमारा भी आप पर सलाम, हम इमाम के कासिद हैं, मौला ने आपके लिए कुछ भेजा है, वो हम लेके आए हैं। बिछाओ, हाथ धुलो, तबरुक नियाज लंगर ले आओ, पेश करो। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बादशाह वक्त का पैगाम है वो कबूल और वसूल कीजिए। अब पैगाम सुनाने से पहले मैं यहाँ के बैठे हुए सामीन से एक गुजारिश करना चाहूँगा। हजूर कासिम बिन उल्लाह को एक नौकर से इमाम की खुशबू कैसे आई? मेहरबानी और फरमाया आपने जमशेद साहब, एक नौकर से, एक कासिद से, एक गुलाम से सरकारे ज़माना की खुशबू कैसे आई? अरे भाई, इश्क होता ही कमाल है। जिसका इश्क जिस पे असर कर जाए, वो मैं बात नहीं बताता, दुनिया की बात बता जो बंदे कहते आओ फलां को मिले, वो बड़ा अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला है वो बड़ा, क्यों वो अल्लाह वाला कैसे हो गया? अरे भाई, वो जो अल्लाह की कमाल सिफतें हैं, खुदा की सिफत है दरगुजर करना, शफकत करना, प्यार करना, रहम करना, वो उसमें सिफतें आना, लोग उसको अल्लाह वाला समझना शुरू हो गए। तो कैसे नहीं हो सकता कि एक खुदा की सिफात को अपने अंदर जज्ब करके खुदा के अमर पे चलने वाले को लोग अल्लाह वाला कह सकते हैं, जो इमाम ज़माना के अल्लाह के बख्त में अपने आप को फना कर दे, उससे इमाम की खुशबू कैसे नहीं आ सकती? बहुत शुक्रिया हुजूर, कैसे नहीं आ सकती? ये थैले में से इन्होंने निकाली, ये कफन है, कासिम बिन उल्लाह आपका इमाम ज़माना ने भेजा है। यूसुफ साहब बिस्मिल्लाह करके कासिम ने अपने हाथों पे रख के बोसा दिया। मेरे मौला ने मेरे लिए ये भेजा, उनका इतना कर्म, इतना एहसान, इतनी शफकत। कासिम तो दुनिया से चला जाएगा, घबराना नहीं, उधर भी हम ही हैं। यूसुफ साहब यहाँ कुरान की गायत है, फतमन्नावुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। यहाँ मखलूक मौत से डरती है, खौफज़दा है, रंगीनियाँ छोड़ने को दिल नहीं करता। खैर, ये एक अलहदा मौजू है, गुफ्तगू शुरू होगी, बड़ी तवील चली जानी है। सरकार ने अमर फरमाया, ये कफन है, 40 दिन बाद तो दुनिया से चला जाएगा, तुझे ये कफन नसीब होगा। और सरकार ने ख़त भी भेजा है। कासिद ने ख़त दिया, उसने उठा के सैयद सरदार, उसने ख़त उठा के अब्दुर्रहमान दोस्त को दिया, अहले सुन्नत को। उसने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी कायम आले मोहम्मद अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद इला कासिम बिन उल्लाह। सरकार की तरफ से कासिम की तरफ ख़त। सलाम के बाद बादशाह मौज़म ने लिखा, इतने देर बाद तो दुनिया से चला जाएगा, तेरा कफन हमने भिजवा दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो यूँ बातें सरकार ने। क्या बात है जी, बड़ा राज़ी हुआ, बड़ा खुश हुआ। यहाँ किसी को मौत की डेट का पता चल जाए तो मेरे ख्याल है उसकी नींद ही ख़त्म हो जाए, हैं जी। बड़ा खुश हुआ, बड़ा हैप्पी हुआ, बड़ा राज़ी हुआ कि बादशाह ने मेरे ऊपर करीमी फरमाई, शफकत फरमाई। अब्दुर्रहमान ज़ाकिर साहब साइड पे बैठ के कहते हैं,
تم بھی بڑے عجیب ہو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ جن کو مانتے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ قرآن پڑھ کے دیکھ, موت کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا, نہ وقت نہ مقام, غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے. عبد الرحمن کہنے لگا قرآن کی آیت ہے غیب کا علم صرف خدا جانتا ہے, اس میں تیری موت کا دن بتایا گیا, کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں عبد الرحمن لڑنا تو میں نے تیرے ساتھ نہیں ہے, 2 کام تیرے ساتھ میں نے کرنے ہیں, اس حوالے سے بات کرنی ہے 2 کاموں کی, لڑنا میں نے نہیں ہے. ایک تو ٹائم نوٹ کر لے, دن نوٹ کر لے, اگر میں 40 دن بعد چلا جاؤں پھر مان لینا میرے والے حق والے ہیں. نعرہ ٹھیک 40 دن بعد. اور دوسرا کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں, پروردگار عالم, اب قاسم کہتے ہیں پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا, لیکن تو پوری آیت نہیں پڑھ سکا, بحث نہیں کی. ہم جیسے ہوتے تو لڑنا شروع کر دے, تو نے میرے امام کی توہین کر دی, تو نے میرے معصومین کی توہین کر دی, تو شرم نہیں آتی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. بات علم والی دلیل کے ساتھ جواب کے ساتھ کی جاتی ہے. جھگڑا کرنا لڑنا بغیر حکم امام کے اجازت نہیں ہے. سید سردار ایسے ہی ہے جی. بہت شکریہ. انہوں نے کہا قرآن کی پوری آیت پڑھیں. بیٹے کو بلوایا, ادھر آؤ. اس نے کہا جی بابا میں حاضر ہوں. بڑا علی تھا, دوسرا حسن تھا, اس طرح 3-4 بچے. ادھر آؤ. کہا جی بابا جلدی کر کاغذ قلم لے کے آ. حاضر, میں حاضر. وقت گزرتا رہا شیخ صاحب, میں بات کو مختصر کروں, وقت گزرتا رہا. اپنے جانے سے 1 ہفتہ پہلے امام نے خط میں یہ بھی لکھا تھا تیرے دنیا سے جانے سے 1 ہفتہ پہلے خدا تیری ظاہری آنکھیں بھی ٹھیک کر دے گا. ظاہری آنکھیں بھی ٹھیک کر دے گا. ہوا یہ کہ 1 ہفتہ پہلے آنکھوں سے ایسا گند نکلا, صاحب کتاب نے ایسا گند نکلا, وہ ساری غلاظت جب نکل گئی تو اس کو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, ظاہری آنکھیں بھی ٹھیک ہو. پہلے بھی الحمد پڑھتا تھا, پھر بھی الحمد پڑھی, پہلے بھی الحمد تھی, پھر بھی الحمد ہے. یہ رونا دھونا نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. دیکھا کہ اس نے منت مانی ہو, مولا میری آنکھیں ٹھیک. شیعہ تھا, مولا کی رضا پہ راضی تھا, منتیں کیوں مانتا؟ شاید میں اشاروں میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں, جس تک پہنچ گیا تو کیا بات ہے جی. پہلے بھی الحمد پھر بھی الحمد, پہلے بھی شکر پھر بھی شکر. جو یہاں ٹھیک ہوگی. بیٹے کو کہتے وہ میں نے جو دوا تیرے سے منگوائی تھی وہ ادھر لے کے آ. بیٹا اٹھا کے لے تھا, باپ نے مانگی, بیٹا لے آیا. مانگی جائے تو اکثر نہیں دی جاتی. کوئی بات نہیں, جو نہیں دے سکتے میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کو مقام کا شاید ادراک نہیں ہوگا. بات بڑی طویل ہے, بس مختصر عرض کرتا ہوں. ذاکر صاحب شروع کرا دیا, کاغذ قلم پہ لکھنا شروع کر دیا. جتنی جائیداد میرے نام ہے ساری زمین امام زمانہ کے نام. بڑی حیرت ہے جی, ایسے بھی عاشق گزرے ہیں, ایسا نہیں جو سب زمین میرے نام ہے, وہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام. وقت بہت بھی 2-4 وصیتیں سرکار کے حوالے سے لکھوائیں. اس کا یہ اس کو کہتا ہے بابا جی سارا کچھ تے مولا نو دے چھڑی آئی, اسی بھی تے جینا ہے نا. پنجابی دس رہے ہیں تاکہ اسی بھی تے جینا ہے نا, ساڈا کی بنے گا, سارا کچھ تے تو مولا نو دے کے. میرا جو دل مانتا ہے میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں, لیکن جو کتاب والا لکھا ہے وہ بھی کہتا ہوں. میرا دل مانتا ہے اس نے کہا ہوگا اگر وہ مجھے پال سکتا ہے وہ تمہیں بھی پال لے گا. لیکن جو امام کے نام وقف کر دی ہے, اور ہاں تمہیں میں کہہ کے جا رہا ہوں, تم نے بولا ہے ہمارا کیا بنے گا,
सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बड़ी मुश्किल बात है, इसकी आमदन से फिर तुम पे खाना हलाल होगा। मेरा ख्याल है इस अक्ल वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। क्या बात है बाबा। क्या बड़ी बात है, सलाम है बाबा। मेरा इंशाल्लाह आप सबका भी कासिम बिनुल्लाह पे ये इश्क के सबक पढ़ा गए हैं, ये हमें समझा गए हैं, ये हकीकतों से हमें आशना कर गए। इनकी बड़ी मेहरबानी, इनकी बड़ी शफ़क़त है। लो जी, बात मुकम्मल करूं तो वसीयतनामा लिखवाया, 1 हफ्ते बाद दुनिया से चला गया। कफन इमाम की तरफ से आया हुआ। जमशेद साहब, अली रज़ा, या तो जमशेद साहब आज फंस चुके हैं पूरे कि आज जो हकीकतें इन तक पहुंच गई हैं, या आज के बाद इनकी ज़िंदगियों के रुख बदल जाएंगे, या ये कहेंगे आइंदा मैं इनके पास नहीं जाना। मैं एक अहम बात अर्ज़ करने लगा हूँ। यूसुफ साहब, आपकी कुतुब में सारे लिखा है मौत बरहक है, कफन में शक है। आशिक़ आले मोहम्मद जनाब कासिम बिनुल्लाह, तू मखलूक का ये जो कुलिया है तूने खत्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, कफन पे शक है, मगर जो इनका हो कफन ये खुद देते हैं। वाह वाह। देते हैं, बल्कि यकीन करो किताबों की रूह से एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, ना सिर्फ कफन देते हैं बल्कि जनाजा भी खुद पढ़ाते हैं। किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, महसूस ही नहीं होने देते। इसलिए मैंने कई बार हमारी कुतुब में मौजूद है, मैं उस तरफ लो जी पर्दा किया। ये जाकिर साहब कहीं मिंबर पे बयान, ये जिस शहर में थे वो अज़रबैजान का एक शहर है, अज़रबैजान मुल्क का एक शहर है, नाम है अर्रान। ईरान मुल्क है, ये अज़रबैजान का शहर है अर्रान, अलिफ रे अलिफ नून, ये अर्रान के थे। अर्रान की गलियों में ऐलान है कासिम बिनुल्लाह दुनिया से चला गया, कासिम बिनुल्लाह दुनिया से चला गया, कासिम बिनुल्लाह दुनिया। अब्दुर्रहमान को पता चला, सर पीटता फिर रहा गलियों में, हाय सरदार, सरदार तू भी हक, तेरे आका भी हक है। तो भी हक, तेरे आका भी हक है। आगे से गलियों में ऐलान करता फिर रहे, आज से मैं भी हक है। अंदाजा हुआ ये कितना कीमती खजाना है, कितना कीमती तरीन खजाना है, जो अपने चाहने वालों को, किसी आशिकों को किसी मोड़ पे भी अकेला और तन्हा नहीं होने देते। हर चीज वॉच हो रही है, हमारी हर हरकत, उठना बैठना, गुफ्तगू, खाना पीना, चलना, जो भी है हर चीज वॉच हो रही है। और वॉच करने वाला वो ऐनुल्लाह कहा गया है। गुफ्तगू तो इससे ज़्यादा रुख मोड़ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, मेरे से कुछ ना कुछ इमाम वक्त पे सवाल करो, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद कर लेते हैं। जी सादात, फिर मजलिस की दावत की भी बात करते हैं करते हैं जी। वो जो आपने बात अभी थोड़ी देर पहले की थी ना, ग़ैबत इमाम के हवाले से जी, जो हदीस मिलती है, मुशाहदा और देखा और वाजिब है, तो आपने कहा मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी। मैं इस पे तफसीली रोशनी कई मरतबा डाल चुका हूँ, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं, वो चाहे तो खैर पढ़ सकती है, क्योंकि ग़ैबत कुबरा का वाक़या है। शेख मुफीद जिनको सरकार ज़माना ने ख़त लिखा, अगर सरकार की मुलाकात न होती शेख मुफीद को ख़त कैसे आता। मस्जिद जमकरान ईरान में 329 हिजरी में मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाद बनी है, जिसकी बुनियाद सरकार ने खुद रखवाई थी। हसन बिन मसल्ला जमकरानी को बुलवा के फरमाया हमारे नाम की मस्जिद बननी है, लिहाजा जिस ज़मीन पे तुम काश्तकारी करते थे या जिस ज़मीन पे तुम का, आज के बाद यहाँ तुम्हारा काम करना बंद, अब ये हमारे नाम की मस्जिद बनेगी। वो चाहे तो हो सकता है, और वो भी तब चाहते हैं जब बंदा भी चाहता हो। हजूर बंदा क्या चाहता हूँ, मैं मौला को देखूं ना, मैं चाहता हूँ मिल जाए जिससे सबीलुल्लाह की ज़ियारत करके मैं अपने लिए हिदायत तलब करूं। मौला मेरी रहनुमाई फरमाइए,
ابھی تک میں اپنے لیول پہ جو کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوں اور میں سے سمجھ رہا ہوں میں نے بڑا کیا ہے. مولا اگر آپ کے احکام کے خلاف ہے، آپ کے حکم کے شایان نشان نہیں، میری رہنمائی فرمائیے، میرا رخ موڑ دیجئے، میری ہدایت کیجئے. ہادی زمانہ ہیں، یہ وہ ہادی زمان ہیں جو اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا میں مخلوق کی ہدایت کے لیے ان کے جھوٹے خطوں بلاوے پہ نہیں بتا. اور دوسرا یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس فرمان کے پیچھے اس دور کے واقعات و حالات بیچ میں چھپے ہیں جس دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر چھاپے پڑتے تھے. بڑی سخت اس گھر کے ساتھ امت نے رویوں کی ایک میرا خیال ہے قطار ہی کھڑی کر دی ہے. اتنی سختی تھی یہ خود ساختہ بدبختوں کے جو گماشتے تھے وہ خدا ساختہ کو بڑا تنگ کرتے رہے، بڑا تنگ کرتے. یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے. تو وہ چاہیں تو یقیناً ممکن ہے، اور وہ تب چاہتے ہیں جب ہم بھی چاہتے ہیں، اور ہم تب چاہیں گے جب ہم اپنے آپ کو نامکمل سمجھیں گے. نہیں میرے پلے کچھ نہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں نمازیں کی، میں نے تو کوئی 10 20 30 سال نمازیں پڑھی، میں نے کون سا بڑا کام کیا؟ یہ تو اس کا احسان ہے جس نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا. مجالس میں نے کچھ بھی نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے جس نے مجھ جیسے کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کیا. جب بندہ اپنے آپ کو طلبگار محسوس کرے گا تو آگے وہ سیراب فرمانے والی ذات ہیں، وہ ضرور سیراب فرمائیں گے. مقصد ہدایت ہو. بلکہ یہاں ایک جملہ ہے حضور بڑا کمال، امام ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا. امام ہمارے اپنے ہیں. ہمارے علماء نے ملاقات امام کے حوالے سے بڑی کتابیں مرتب کی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں. ملاقات امام زمان علیہ السلام. ہاں فرض کرو کوئی نہیں مانتا، پھر بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جھگڑا نہ کرو شیعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. وہ وہ تو ملاقات امام کا بات نہیں، خدا نے چاہا تو دن ہو جائے گا، ہو سکتا بڑے قریب ہم دعا کرتے ہیں خیر کے دروازے کھول. جھگڑنا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. بابا معاملہ آل محمد کے عشق کا ایسا ہے کہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا. ذاکر صاحب زبردستی نہیں کیا جا سکتا. ہاں کوئی اور بننا کتابیں لکھتے 10 محرم کو آئیں گے. جب آپ امام آئیں گے تو جو ہمارے جتنے غم ہیں وہ سارے اسی وقت، کیونکہ امام آ کے انتقام لیں گے اور امام کے آنے سے خوشی ہوگی، تو جو 10 محرم کا غم ہے اسی ٹائم ختم ہو جائے گا. ہاں بڑا اچھا سوال بیٹا، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے بیٹا. میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، نشین رکھنا کو آ جائے تو کلو یوم عاشورا، جس دن بھی تشریف لائیں گے وہ 10 محرم ہمارے لیے وہ عاشورہ کا دن غم کے دن ہی ہے. 13 رجب کو بھی کالے علم اترتے نہیں ہیں، ہم ہیں. سوگ صرف ان کے آنے سے بیٹا ختم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات بیٹا، ایک دعا ہے. 4000 آئے تھے سر، ان کو ڈیوٹی ہم اس وقت جس انداز سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے عرض کیا تھا آقا ہم نے واپس کو نہیں جانا، ہمارے کوئی ڈیوٹی ہم نے حکم ہوا تھا ایک دعا پڑھنے کا، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. آج بھی 4000 فرشتے، ہماری کتب میں لکھا ہے فرمان کے مطابق 4000 فرشتے سروں میں خاک ہے 61 ہجری سے حسین بادشاہ کے گنبد کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں، اے حسین کے رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو شفا دے دے مہدی. ہم حلقہ بنا کے کعبے میں کھڑے ہو کے امام کے سامنے ماتم کریں گے. ارے بھائی ماتم اس وقت اس کے سامنے کرنا جو اب دیکھ نہ رہا ہو. مہربانی، جو دیکھ نہ رہا ہو آپ کا ماتم، وہ آپ کا ماتم ساری عزاداریاں نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ آپ کے عزاداریوں میں شریک ہیں. جا رہے ہیں جی؟ بسم جائیں خیر سے. اللہ حافظ جی. بسم اللہ حضور، بسم اللہ، بسم اللہ، شکریہ. اللہ حافظ. یہ عالی مدد جی. مطلوب کو دے دے موبائل، ناطق آپ چھوڑ کے ہیں مہمان. میں بیٹا بات مکمل کر لوں. بڑی ایک اہم نقطے پہ بڑا کمال بیٹا آپ کا سوال تھا ماشاءاللہ. تو بیٹا سرکار کے ظہور پہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ جب حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا ہو جائے گا
حسین کے زخمی جگر کو شفا مل جائے گی، حسین کا منتقم آ جائے گا، تو اس وقت جب مظلوموں کی داد رسی ہو جائے گی پھر تو بیٹا یہ عزاداریاں پرساداریاں ختم۔ بیٹا یہاں ایک گہری بات ہے، یہ ٹرالی والا چلا جائے، اس کی آواز کہیں ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک بڑی گہری بات آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ کے ذریعے سب تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ لبیک اسی کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے لبیک ادھر سے حاضر ادھر سے، نہیں تھوڑا رکو۔ ایک واقعہ بیٹا اس ضمن میں ملتا ہے، ایک شادی ہوئی، ایک بچے کی شادی ہوئی، وقت بڑا امام سے عشق کرتا تھا، امام آ جائیے جلدی آئیے، آپ کا بڑا انتظار ہے۔ ذاکر صاحب ہوا یہ جس دن شادی ہوئی اسی رات کو اس کے دروازے پہ دکل باب سید ہوا، دکل باب ہوا، جس کو بلا رہا تھا وہ آ گئے، مولا وہ آئی سی تو شادی ہوئی ہے، سرکار تھوڑا سا انتظار کرے، میں آیا۔ دوسری دفعہ سرکار کی طرف سے پھر بندے نے پیغام دیا، حجت خدا فرما رہے، حقیقت ہے یہ، حجت خدا فرما رہے، ہماری کتب میں لکھا ہے حجت خدا فرما رہے، آ جا، ہم آ گئے، وہ میں بلا رہا تھا، سرکار مہربانی کیجئے تھوڑا سا انتظار، بس میں ابھی آیا۔ تیسری دفعہ کیونکہ یہ کریم ہیں 3 دفعہ ہی حجت تمام فرماتے ہیں، تیسری دفعہ پھر قاصد کو بھیجا، کہا سرکار فرما رہے ہیں آ جا، تیرا عشق اتنا تھا تو نے بلایا، ہم تیرے کہنے پہ آ گئے، آ جا۔ کہتے مولا کو کہو مہربانی کر تھوڑا انتظار کر، میں آیا۔ قاصد یہ کہہ کے چلا گیا کہیں تیرے بلاوے میں منافقت تو نہیں تھی؟ تو بیٹا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کرنا ہے، آنے والا جو فرما دے لبیک، یہ چھوڑ دو لبیک، کھڑے ہو جاؤ لبیک، بیٹھ جاؤ حاضر، چلے جاؤ حاضر، بیٹھ یہ حاضر، چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھ جیسا بندہ یہ نہ کہنے لگے مولا اتنا عرصہ ہو گیا تیرا انتظار کرتے کرتے، آج ہی تو تیرے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور تو فرما رہے چلے جاؤ۔ نہ مولا اگر آپ نے فرما دیا چلے جاؤ تو بسم اللہ، آپ کا امر میرے سن آنکھوں پہ۔ بیٹا خوشیوں کا ایک وسیع دور ہے سرکار کے آنے پہ، آل محمد کے شہزادوں کے سیرے پہننے کا دور ہے، جتنے بھی مظلوم دنیا سے گئے ان کی داد رسی کا دور ہے، خدا کے نظام حقیقت اسلام کے کائنات پہ نافذ ہونے کا دور ہے، اتنا خوبصورت دور ہے بیٹا۔ میں کہتا ہوں عاشقوں کے لیے تو اس سے بڑا دن ہے ہی نہیں، اس لیے پوچھا گیا مولا یہ جو دن ہے ہمارے قائم کے ظہور کا دن، کمال کا دن ہے۔ عاشقوں کو جیسے غدیر کے دن خوشی ہوتی ہے تو ظہور پہ تو اور زیادہ خوشی ہونی کی، غدیر والا بھی آ گیا، بلکہ غدیر والے آ گئے، بلکہ غدیر والے کی اولاد ساری آ گئی۔ کیا خیال ہے سرکار عباس علمدار مومنوں کو مسکراتے ہوئے نظر آئیں تو بندے پھر بھی ماتم کریں گے؟ ظہور امام زمان کا دوسرا مطلب ہے عباس کا مسکرانا، عادل بیٹا آئے گا اور سارے مجرم کٹہرے میں لائے جائیں گے، اور میرا دل مانتا ہے اس وقت سرکار سزا نہیں دیں گے، مظلوموں کو طاقت ملے گی، جو میں پڑھ بیٹھا ہوں رجت کے خطابوں میں، مظلوموں کو طاقت دی جائے گی، جا اپنا بدلہ خود لے، سبحان اللہ، اپنا بدلہ خود لے، اتنا پاورفل بنا دیا جائے گا مظلوموں کو، کیونکہ مظلوموں کی داد رسی ظہور امام زمان ہے۔ ولی المظلومین جو ہیں بالکل کٹہرے میں آئیں گے میرے محترم، ہر وہ مجرم کٹہرے میں آئے گا جس نے ان کی شان کو جانتے بوجھتے ہوئے نہ پہچانا ہو، ان کے مقام کو، کیونکہ ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ایک ظلم کی قسم یہ بھی ہے کسی کو اس کے مقام کے مطابق مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ ان سارے کٹہرے میں آئیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اتنا اشارے کافی ہے، سارے کٹہرے میں آئیں گے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ بعد میں یہ نہ کہیں کاش ہم کر لیتے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی اس چیز کو سنبھال لیں اور سمجھیں، میرا خیال ہے کمال ہی کمال ہے۔ آئیں گے جی بڑے بڑے مجرم کٹہرے میں آئیں گے، ہاں جی۔ یہ اس لیے آپ کے امام کا ایک لقب بھی ہے حضور فلاق الہام، کھوپڑیاں چیرنے والا۔ اچھا یہاں سوال کرے شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کھوپڑیاں چیرنے والا؟ منتظر پرویز بادشاہ امیر کائنات مدائن تشریف لے گئے خیر سے علی پاک، تو سرکار نے وہ جو کھنڈرات تھے وہاں کچے کھنڈرات بچے ہوئے تھے، سب چیز ختم ہو گئی تھی، وزٹ کیا، فرمایا قدم رنجا فرمایا، وزٹ کرتے کرتے فرماتے ہیں وہ سامنے کھوپڑی پڑی ہے اس کو لے کے آؤ،
बंदे लेके सरकार ने फरमाया एक थाल लेके ताशा ले आए, सरकार ने फरमाया इसमें पानी डालो, पानी डालो, सरकार ने फरमाया इसमें खोपड़ी डालो, खोपड़ी डाली। या अली बादशाह ने अपनी जो हाथ में एक स्टिक थी या जो चीज़ खैर से थी उसके ज़रिए खोपड़ी को हिलाया, फरमाया खोपड़ी बता तू कौन मैं कौन। बड़ा तवील वाक़या है, बस इतना ही कहूँगा। फल्ला कुल्हाम, खोपड़ियों को चीरने वाला। खोपड़ी बोली थी सरकार मैं वो हूँ और आप वो हैं। आपके बड़े को सलाम करना अच्छे लोगों का शेवा होता है। फ़ायदा क्या है हजूर? फ़ायदा ये है जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। मैं कहता हूँ जनाब को मेरा सलाम हो आप पे, इन पे लाजिम है ये मुझे कहें अलैका सलाम, मेरा भी आप पे सलाम हो। तो ये खुश नसीबी है जब इमाम को कहेंगे इमाम आप पर हमारा सलाम, वो फरमाएंगे मेरा भी तुम पर सलाम। सलाम एक दुआ है, यानी खुदा आप पर सलामती करे। अगर हम कह रहे मौला आप पे सलामती हो तो वो हमें कहते हैं आप पर भी मौला कह रहे हैं, क्या बात। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात गहरी है, अगर थक नहीं गए तो मैं एक अर्ज करूं, कोई भी नफ़ा और नुकसान से बालातर होके हुक्म समझ के जो मासूम की बात माने उसे शिया कहते हैं। इमाम मुझ पे सलाम का जवाब देंगे, इसका सवाब कितना मिलेगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ये शिया का काम नहीं। अमर आ गया तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक दिल की बात थी जो मैं कह गया। और कोई सवाल बिस्मिल्लाह पूछिए। अच्छा सही है, दुआए अहद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आता है जुमला के मौला के ऊपर भी मसाइब की रात, सही है, तो वो मसाइब की रात के लिए ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये जुमला जो है ना बड़ा दिल दुखता है जी, कोई शक नहीं। शाबाश के ऊपर भी शाबाश हम लोगों की वजह से मसाइब की रात है, शाबाश। ये ख़त्म हो जाए। बस अगर सरकार की मसाइब की रात का ख़ात्मा करना चाहते हैं आप सब, और करना पड़ेगा और करना होगा, यही मवद्दत और मोहब्बत के कमाल की निशानी है, तो सबसे पहले गुनाहों से हाथ उठा लें। बड़ी तकलीफ़ होती है इमाम को आपके गुनाहों और ख़ताओं से, क्योंकि वो हर चीज़ वॉच कर रहे हो। भाई मैं यहाँ कैमरा लगा के बैठूँ, आप अंदर हूँ भाई मोमिन, हंसते हंसते मजाक में अजीब आपकी कोई बात ऐसी हो लड़ना शुरू हो जाए, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हो, एक दूसरे को थप्पड़ मुक्के मार रहे हो, तो मैं अंदर बैठा वॉच कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँगा यार, ये इधर आए हैं, है तो दस्तरखान इमाम ज़माना, लेकिन आए तो इधर मेरे पास ही हैं। इन्होंने अच्छा नहीं किया यार, ऐसा थोड़ा होता है यार, किसी का मेहमान बन के मेज़बान को तकलीफ़ तो नहीं दी जाती। यकीन करें यूसुफ साहब शिया कौम को अंदाज़ा नहीं, जहाँ भी खा रही है ये दस्तरखानी इमाम ज़माना है, जहाँ भी रह रही है ये मकाम इमाम ज़माना है। चलो एक बात आ गई, फारसी का एक शायर है, संभालना सैयद जी, सादात संभालिएगा। वो इमाम ज़माने को बड़े मोहब्बत के अंदाज में मुखातिब होता है, कहते हैं ऐ करीम कायनात मेरी नाका की महार अपने हाथ में थाम ले, जहाँ तू ले जाना चाहे वहाँ ले जा, जहां से रोकना चाहे वहां से रोक देना। मौला होनी ही तेरे हाथ में महार चाहिए, ताकि कल को मैं कहीं जाने के बाद उस जाने वाली जगह के बारे में पूछा जाए तो मैं ये कहूं मेरे इमाम ने लेके गया था। बड़ी खूबसूरत बात उसने की, मेरा इमाम मुझे लेके गया था, मैंने तो महार अपने उनके हाथ में पकड़ाई थी। तो अली रज़ा भाई गुनाहों से हाथ उठाओ, सब्र का मुजाहरा इमाम को बड़ा पसंद है। मैं 2-3 दफ़ा पहले भी महफिल में कह चुका हूँ, शुक्र इमाम को बड़ा पसंद है, हर रज़ा पे राज़ी रहना इमाम को बड़ा पसंद है। ऐ नहीं रोने धोने ओदे को आए तो मेरे को नहीं, बड़ी गड्डी लै ली सू, बड़ी कोठियाँ बना लिया सू, बड़े नवे बुस्की के कपड़े पा लेना, मुझे क्या लगे इन चीज़ों से। अगर किसी को खुदा ने दी है तो खुदा उसे और दे, मैं कौन हूँ मैं बैठ के जलने वाली कैफियत में अपने आप को गुजारूं। वैसे भी अली वालों का काम जलना नहीं होता, जलाना। काम करें, हम बहुत पीछे रह गए, हमें जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं कर। हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था मिंबर हुसैन, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वो थोड़ा सा उन हाथों में चला गया है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया है। अब ऊपर से आके मलाइका ने तो आके इमाम के ज़ुहूर की राहवानी करनी, हम नहीं करनी और इंशाअल्लाह हम करेंगे। हाँ
سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے ہر اس صحبت سے، ہر اس محفل سے جس محفل میں لا حاصل گفتگو ہو۔ ذاکر صاحب نے واسکٹ کیسی پہنی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، ذاکر صاحب کی گھڑی کیسی ہے، ذاکر صاحب کی تسبیح کیسی ہے، یہ لا حاصل گفتگو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مل بیٹھو آپس میں، گفتگو امام زمان، بتا تیرا سارا دن مولا کے لیے کیسا گزرا، بتا تو نے مولا کے لیے اور کیا کیا، صبح اٹھ کے سلام کیا تھا، جی سلام کیا، اچھا یہ بتا جب کام کے بھی گیا تھا گھر والوں کو کہہ کے گیا تھا، اگر امام کا ظہور ہو گیا تو ملاقات کعبے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر سب کو سلام کروا دیے، کوئی رہ تو نہیں؟ ہاں یہ دیکھیے دعا کے بعد ان کو سلام، اگر بلکہ دعا کے بعد چائے پینی ہے تو ذرا منگوا لیجیے گا چائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین نتا تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔